والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد باب من لم یخمس الاسلاب، یہ باب ہے اس کے بارے میں جو سلب میں سے خمس نہیں نکالتا۔ ومن قتل قتیلا فلہ صلبہ من غیر ان یخمس، اور جس نے کوئی قتل کیا اس کا سلب اسی کے لیے ہے بغیر خمس کے۔ وحکم الامام فی، اور اس میں امام کے حکم کے بارے میں یہ باب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یوسف بن الماجشون نے، وہ صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبد الرحمن بن عوف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بینما انا واقف فی الصف یوم بدر، جنگ بدر کے دن میں صف کے درمیان میں کھڑا تھا۔ فنظرت عن یمینی و شمالی، میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا۔ فاذا انا بغلامین من الانصار حدیثۃ اسنانہما، اچانک میرے دائیں بائیں دو انصار کے لڑکے تھے اور چھوٹی تھی ان کی عمریں۔ تمنیت ان اکون بین اضلع منہما، میں نے دل میں خواہش کی کہ میں طاقتور لوگوں کے درمیان میں ہوتا، جو ان سے طاقتور ہوتے۔ فغمزنی احدہما، ان میں سے ایک نے مجھے یوں انگلی کے ساتھ ٹوہا، چھوا اور کہنے لگا یا عمی، اے میرے چچا، هل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ ما حاجتک الیہ یا ابن اخی، میرے بھتیجے تجھے اس کی طرف کیا ضرورت پڑ گئی؟ قال اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاعجل منا، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کے اور میرے بدن کو جدا، اس کا اور میرا بدن جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے، جو ہم میں سے موت کی طرف جلدی کرنے والا ہو۔ فتعجبت لذلک، میں نے اس بات پہ تعجب کیا۔ فغمزنی الآخر، دوسرے نے مجھے ایسے ہلایا۔ فقال لی مثلہا، اس نے بھی اسی کی مثل بات کی۔ فلم انشب، بس میں ابھی نہیں ٹھہرا تھا۔ ان نظرت الی ابی جہل یجول فی الناس، میں نے ابو جہل کی طرف دیکھا، وہ لوگوں میں چکر لگا رہا تھا۔ فقلت الا ان ھذا صاحبکما، میں نے کہا لو، یہ ہے تمہارا وہ صاحب، الذی سألتمانی، جس کے بارے میں تم دونوں نے مجھ سے سوال کیا۔ فابتدراہ بسیفیہما، وہ دونوں لپکے اس کی طرف اپنی تلواروں کے ساتھ۔ فضرباہ، ان دونوں نے اسے مارا، حتی قتلاہ، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ ثم انصرفا، پھر وہ دونوں پھرے الی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فاخبراہ، انہوں نے آپ کو خبر دی۔ فقال ایکما قتلہ، کون ہے تم میں سے جس نے اس کو قتل کیا؟ قال کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک نے۔ انا قتلتہ، کہا ان دونوں میں سے ہر ایک نے انا قتلتہ، میں نے اس کو قتل کیا۔ فقال هل مسحتما سیفیکما، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تلواروں کو صاف کر لیا؟ قال لا، وہ دونوں کہنے لگے نہیں۔ فنظر فی السیفین، آپ نے دونوں کی تلواروں میں دیکھا۔ فقال کلاکما قتلہ، آپ نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ وصلبہ لمعاذ بن عمرو بن الجموح، اور اس کا جو سلب تھا وہ آپ نے معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا۔ وکان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، اور وہ دونوں، ایک ان میں سے معاذ بن عفراء تھا اور دوسرا معاذ بن عمرو بن جموح تھا۔ اور محمد کہتے ہیں سامع یوسف صالحا وسامع ابراہیم اباہ،
عبد الرحمن بن عوف۔ یوسف نے صالح کو سنا اور اس نے سنا ابراہیم، اور سنا ابراہیم نے اپنے والد یعنی عبد الرحمن بن عوف کو۔ اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی سی وضاحت اور باب سے تعلق۔ باب یہ ہے کہ جو بندہ، سلب کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھے۔ سلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اگر کسی ایک کافر کو جنگ کے میدان میں اکیلے نے قتل کیا تو جنگ کا اصول یہ تھا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ سارے کا سارا سلب کہلاتا تھا۔ سلب کا معنی ہوتا ہے چھینی ہوئی چیز۔ تو جس نے قتل کیا ہوتا تھا وہ مقتول کی تلوار، اس کے کپڑے، اس کی جیب میں کوئی چیز ہوتی، اس کا گھوڑا، اونٹ، جو کچھ اس کا ہوتا وہ سب کا سب وہ لے جاتا۔ اس کو کہتے تھے سلب۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ جو سلب ہوتا ہے یہ بھی مال غنیمت ہی ہوتا ہے، کیونکہ کافر کو قتل کرنے کے بعد ملتا ہے، لیکن اس میں سے خمس نہیں نکالا جاتا، یعنی سلب کو عام مال غنیمت میں شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اٹھا کے اس کو دے دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر مال غنیمت میں بھی شریک کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جب مختلف تلواریں چلیں، پتہ ہی نہیں کس نے کس کو مارا، اور مجموعی طور پر کافر جب شکست کھا گئے اور مال جو اکٹھا ہوا یہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ لیکن جب پتہ ہو ایک بندے نے ایک کافر کو جا کر مارا ہے، خاص طور پر ٹارگٹ کر کے مارا ہے اس کو، تو اس کا جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اس کو ملتا تھا مال غنیمت کے علاوہ۔ اس کو کہتے تھے سلب۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلب کے اندر خمس نہیں ہوتا، اس میں پانچواں حصہ امام کو نہیں جائے گا، یہ سارے کا سارا ہی وہ لے کر جائے گا جس نے قتل کیا۔ یہاں پر علماء کی دو آراء ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو خمس ہے، یہ سلب ہے، یہ امام کی رائے کے مطابق ہے، امام اس میں سے جس کو چاہے دے، اگر چاہے تو نہ دے۔ مطلب ایک بندے نے ایک کو قتل کیا، اس سے بڑا ہی قیمتی سامان نکلا، اب امام اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس کو سلب نہ دے، کیونکہ سلب جب انتہائی زیادہ قیمتی ہو تو اس کو بیت المال کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے دلائل ملتے ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ یہاں پر یہ دو بچے تھے جو الگ الگ تھے، ایک معاذ تھا جو افرا کا بیٹا تھا، اور ایک معاذ وہ تھا جو عمر بن جموع کا بیٹا تھا، دونوں الگ الگ شخصیات تھے بچے، دونوں نے قتل کیا۔ آپ نے خود فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اسے قتل کیا، لیکن آپ نے اس کا سلب ایک کو دیا، معاذ بن عمر بن جموع کو دیا، معاذ بن افرا کو نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ امام جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اگر دونوں کو، سب کو دینا سلب واجب ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو آدھا آدھا کر کے دونوں میں بانٹتے، جبکہ دوسرے علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس سلب اسی کے لیے رکھا ہے کہ جس نے قتل کیا۔ اصل بات یہ تھی کہ لڑے دونوں تھے اس کے ساتھ، تلواریں بھی دونوں نے چلائیں، زخمی بھی دونوں نے کیا، دونوں کی تلواریں خون آلود ہوئیں، لیکن اس کو قتل کرنے میں جس کی تلوار کا وار چلا تھا وہ معاذ بن عمر بن جموع تھا۔ کسر دونوں نے نہیں چھوڑی، دونوں برابر پہ رہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک کی تلوار سیدھی نشانے پہ لگ گئی۔ تو آپ نے جب یہ چیز دیکھی، دونوں کی تلوار کو دیکھا، خون کو دیکھا، تو آپ نے اس سے دیکھ کے فیصلہ کر دیا کہ یہ معاذ بن، لیکن تسلی کے لیے، دونوں بچوں کی دلجوئی کے لیے ان کو کہا کہ قتل تم دونوں نے کیا، اور واقعی دونوں نے کیا تھا، اور واقعی دونوں کا وار تھا، لیکن ایک کا وار عین نشانے پہ لگ گیا اللہ کی طرف سے، دوسرے کا اس طرح نشانے پر نہ لگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام کو اس میں اختیار نہیں ہے، اس میں سلب جانا ہی اس کو ہے کہ جس نے قتل کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ پہلے والی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ سلب اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ اس میں خیر اور مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ بیت المال میں جمع ہو، وہ کسی ایک فرد کو نہ جائے، یہی بہتر ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ امام کی رائے کے مطابق ہے۔ یہ تو تھی باب کی وضاحت۔ حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، یہ جنگ بدر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صفیں درست کروا رہے تھے،
تو عبد الرحمن بن عوف جو عظیم صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میرے دائیں بائیں کوئی طاقتور ہوتا، یہ تو بچے ہیں۔ تو بس اتنے میں ایک نے پوچھا کدھر ہے ابو جہل، دوسرے نے بھی پوچھا، میں نے بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس وہ دونوں لپکے، اور جب تک ابو جہل کو انہوں نے قتل نہیں کر دیا اس وقت تک وہ واپس نہیں پلٹے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کے اندر ایمان اور غیرت پیدا کرنی چاہیے۔ ان بچوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلایا یہ گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ گویا کہ یہ چیز اس وقت بھی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور آج بھی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہمیں کرنی چاہیے وہ اس نہج پہ کرنی چاہیے کہ ان کے لو کے اندر دین کی محبت ہو۔ یہ یقیناً ان بچوں کے اندر یہ جو کچھ تھا ان کے ماں باپ کی تربیت اور ایک بابرکت ماحول کا اثر تھا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو حقیر سمجھنا یا ڈانٹنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے بتا دیا، حالانکہ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا تو نے کیا کرنا ہے، وہ آگے سے کہتا میں نے یہ چل چھوڑ تو بچہ ہے، تیرے سے نہیں یہ کام ہونے والا۔ لیکن انہوں نے بتایا، حوصلہ افزائی کی، اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض دفعہ فیصلہ قرائن سے کیا جاتا ہے، شواہد سے کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا ہم دونوں نے قتل کیا، تو آپ نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا کہ خون کس کی تلوار کو ساتھ زیادہ لگا ہوا ہے اور کس قسم کا خون ہے، یہ بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے قرائن کے ساتھ فیصلہ کر کے ایک کو سلب دے دیا اور دوسرے کو کہا کہ تم نے قتل کیا لیکن اس کو سلب نہیں دیا۔ تو شواہد اور قرائن سے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ شواہد اور قرائن قوی ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3141۔